Bismillahirrahmanirrahim. Anhu sallallahu alayhi wa alihi al-ulama'u kulluhum halka illa al-amilin wal-amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisin wal-mukhlisuna ala khatarin. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ علماء سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان علماء کے جو عمل کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ والعاملون کلہم ہلکا، جتنے لوگ بھی عمل کرنے والے ہیں یعنی علماء میں سے جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے سارے کے سارے الا المخلصین، سوائے وہ لوگ کے جو اخلاص والے ہیں. والمخلصون علی خطر، اور جو اخلاص والے ہیں یہ بھی کیا ہے خطرے میں رہیں گے، یعنی ان کا خود اخلاص کیا رہے گا مکمل طور پہ خطرے میں رہے گا. تو ہماری جو فیلڈ ہے علم دین کی فیلڈ ہے، اس میں جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے، اور عمل کی بھی اہمیت تب ہے کہ جب ہمارے اندر کیا ہو، اخلاص ہو. خود یہ جو علم حاصل کرنا ہے اس کے اندر کیا ہے، اخلاص کا پایا جانا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خالصتاً وہ کام کیا کرنا، اللہ کی خاطر کرنا. یعنی اب ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے مقدمات پڑھ رہے ہیں، منہاج پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، تو اس پڑھنے کے پیچھے جو ہماری نیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو پھر اس حدیث کے مطابق کیا ہم ہلاکت میں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عالم تو ہیں، علم والے تو بن رہے ہیں، لیکن علم والے بن رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں. عمل کیا مطلب نہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، دیگر حلال و حرام کی پابندی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایشو اور مشکل کیا آ رہی ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل میں کیا ہے ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے. جب اخلاص نہیں ہے تو وہ سیدھی کیا آ جائے گی، ہمارے اوپر ہلاکت آ جائے گی. اب یہاں پہ یہ مرکزی سوال رہتا ہے کہ ہم جب علم حاصل کر رہے ہیں، منہاج پڑھ رہے ہیں، فقہ اصول پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی درس پڑھ رہے ہیں، تو یہ قربتاً اللہ کی نیت اس میں کیسے ہوگی؟ کیا ان چیزوں کا پڑھنا جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے؟ تو بالکل اس کا سوال کا جواب کیا ہے کہ بالکل ایسی ہے کہ علم جب انسان کے دل میں بڑھتا ہے اور انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے علمی طور پہ، اور انسان خود علمی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے جو درجات ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا ہے، بڑھ جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، احادیث بھی ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے بڑھتی ہے. لوگوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی بنیاد پہ ہے. تو مطلب کیا کہ یہ علم بہت بڑی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے کیا ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. اب جتنے بھی علوم ہیں، اگر ان علوم سے ہمارا مقصد کیا ہو کہ ہم اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کریں، اور وہ کون سا علم ہو، اس علم سے مراد جو روایات میں کی گئی ہے کہ وہ فرائض کا علم، ٹھیک ہے، رسول خدا کی جو سنن ہیں اور اللہ کی جو سنتے ہیں ان کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، یعنی یہ جتنی جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کا جو علم ہے یہ ایک ایسا علم ہے خصوصاً جس میں جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہو گئی اور اس کے فرائض اور سنن کا جو علم ہے، یہ والا جو علم ہے نا، یہ اللہ انسان کو کیا اللہ کے کیا کرتا ہے، قریب کرتا ہے. اس سے انسان کی قیمت کیا بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو چیلنج اور مشکل یہ آتا ہے کہ جو ہم مقدمات کیا ہے پڑھتے ہیں، مقدمات میں بھی خصوصاً کیا ہے منطق اور اصول فقہ اور نحو صرف کے کیا مقدمات ہیں. یہ بات واضح ہے کہ جب ان علوم کو ہم مقدماتی علم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خود یہ علم کا ہدف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہدف ہے. یعنی منطق میں استدلال کے طریقے پڑھنا، نحو میں یہ پڑھنا کہ اس کا اعراب کیسے ہوگا، ترکیب کیسے ہوگی، صرف میں یہ پڑھنا کہ یہ اصل میں صیغہ کیا تھا، علم اصول فقہ میں یہ پڑھنا کہ بھئی امر کا ظہور وجوب میں ہے یا وجوب میں نہیں ہے، کلی طور پہ تعارض کے احکام پڑھنا. یہ سارے کلی احکام یہ بنیادی طور پہ مقدماتی علوم ہیں. مقدماتی علوم کیا ہیں کہ اگر ان کو پڑھنے کا ہدف فقط انہی کو پڑھنا ہو تو پھر ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتے. جیسے ایک انسان لینگویج سیکھ رہا ہے، عربی کی زبان سیکھ رہا ہے، ایک بندہ منطق کا علم سیکھ رہا ہے، کیوں سیکھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے کیا کرے گا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ اس علم کا پڑھنا کیا ہے، انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. اب انسان کہے کہ میں نے منطق کی بڑی ابحاث یاد کی ہوئی ہیں، علم اصول فقہ مجھے یاد ہے، نحو صرف مجھے مسائل یاد ہیں، مجھے الفیت ساری یاد ہے جناب علی،
تو اس علم کی وجہ سے کیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے قریب نہیں ہوا اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علوم مقدماتی تھے، یہ مقدمہ تھے کس چیز کو سمجھنے کا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا۔ تو جب اس علوم سے پڑھ کے اس نے قرآن و حدیث نہیں سمجھا، حلال اور حرام نہیں سیکھا، اللہ کی جو ہے وہ معرفت حاصل نہیں کی، اخلاقیات کو نہیں سیکھا، تو ان مقدماتی علوم پڑھنے کا اس کو ذرا بھی کیا فائدہ نہیں ہوگا۔ کون سا فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ جو دینی فائدہ ہے، یہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس جو بہت بڑا چیلنج یہ رہتا ہے کہ ہم کوئی بھی مقدماتی علوم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری یہ سچے دل سے یہ نیت ہو کہ ہم اس مقدماتی علم کو آگے جا کے استعمال کریں گے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، اور اس کے بعد جب مقدماتی علم ختم ہو تو باقاعدہ ہم اپنا مطالعہ قرآن و حدیث کے اوپر رکھیں، اور اس علم کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں، احادیث کو سمجھیں، اور ہم اللہ کی معرفت اس کے ذریعے سے حاصل کریں، استعمال کریں اس کو۔ اگر ہمارا اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، 0% اس کا استعمال ہے، کوئی ہم استعمال نہیں کریں گے، تو اس علم کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی ابھی آتے ہیں حوزہ نجف میں، فقہ و اصول پڑھتے ہیں، فقہ میں تو چلیں حلال حرام ڈائریکٹ انسان کو پتہ چل رہا ہے، لیکن جب اصول فقہ وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں تو اب حلال حرام سیدھا نہیں پتہ چلتا، اس میں تو قواعد ہوتے ہیں۔ اصول و فقہ پڑھنے کے بعد اگر وہ ان قواعد کو احادیث کے سمجھنے میں استعمال نہیں کرے گا تو خود اس علم کا پڑھنا کیا ہے، اس کے لیے کوئی للہیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چاہے انسان نے فقیہ بننا ہو یا فقیہ نہ بننا ہو، دونوں صورتوں میں انسان یہ ارادہ رکھے کہ میں احادیث کا مطالعہ کروں گا، قرآن مجید کے آیات کا مطالعہ کروں گا، اور وہاں پہ جو علم اصول فقہ کے ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کی روشنی میں کیا میں چیزوں کو سمجھوں گا، تو تب یہ اس کے لیے علم پڑھنا کیا ہے مفید ہوگا، اور اخلاص کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی نحو صرف ہے، ایسی منطق کا علم ہے۔ تو ہر علم کو انسان پڑھے اور اس کے بعد اس کی پلاننگ کیا ہو کہ اس کے ذریعے سے میں کیا قرآن و حدیث کو سمجھوں گا، تو تب اس کا علم کا پڑھنا کیا ہے فضیلت ہوگا، اور اس سے کیا ثواب ملے گا، اور وہاں پہ کیا اخلاص کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ یعنی مقدماتی علوم میں یہ انسان کو کیا ہے بڑے اخلاص، یہاں پہ جو اخلاص ہوتا ہے نا وہ اسی روایت کے مطابق کیا رہتا ہے، خطرے کے اوپر رہتا ہے۔ یعنی امیر المومنین السلام سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ تصفیت العمل اشد من العمل، کہ کسی بھی عمل کو جو ہے نا وہ خالص کر لینا اللہ کے لیے، یہ خود اس عمل سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کہ آپ عمل تو چلیں کر لیں، عمل کرنا آسان ہے، عمل کی جو خالص اسے رکھنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِن طُولِ الْجِهَادِ، ٹھیک ہے۔ اور نیت کو جو ہے فساد سے خالی رکھنا، غلط ہونے سے، یہ لمبے جہاد کرنے سے بھی کیا زیادہ کیا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے تھے کہ عمل کے اوپر آپ باقی رہیں یہاں تک جو ہے وہ عمل آپ کا کیا ہو جائے، بالکل خالص ہو جائے۔ تو یہاں پہ فرمایا حدیث میں ہے کہ یہ جو اس کا اخلاص ہے ہمیشہ کیا خطرے کے اوپر رہتا ہے، الاخلاص ولا خطر، یعنی یہی اللہ کے رسول سے بھی ہے، اور یہی کیا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اخلاص کے خطرے میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کسی بھی علم کو پڑھتا ہے تو اس میں اس کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں علم کیوں پڑھ رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس مقصد میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کو لانا ہوتا ہے۔ اگر کسی دن یہ مقصد اس کا رہ گیا، علم اس وجہ سے پڑھ رہا ہے تاکہ جو ہے وہ امتحان پاس کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نام اس کا بڑا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اسے ڈگری اور سند ملے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے پیسہ کمائے، اس جیسے جتنے مقاصد آتے جائیں گے جس کے اندر اللہ نام کی چیز نہیں ہوتی، تو وہ اس کا اخلاص کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اخلاص ختم۔ اخلاص جب ختم ہو جائے گا تو یہ اگرچہ علم والا وہ عمل بھی کر لے پھر بھی یہ کیا چلا جائے گا، ہلاکت میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو عمل کی طرف تو ہم توجہ کرتے ہیں کہ دروس پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کی طرف پڑھیں، اخلاص کے اوپر توجہ رکھنا یہ سب سے مرکزی کیا نقطہ ہے کہ کوئی بھی ہم کتاب اٹھائیں اس کا پورا ہمیں ہدف پلاننگ پتہ ہو کہ اس کتاب سے کیسے اخلاص پیدا ہوگا، اور یہ کیسے جو ہے وہ ہمیں دین کے قریب کرے گی، اس کتاب کے علوم کیسے ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ لہٰذا مقدماتی علوم کو بھی ان بصیرت پڑھنا اور اس کے اندر اخلاص کی نیت کو پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اخلاص پھر پیدا ہو بھی جائے اس کو باقی رکھنا یہ بھی کیا ہے مشکل ترین کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں تمام علوم کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور اسی اخلاص کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔